آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر یہ خبر نما، افواہ نما، پروپیگنڈا نما، ہیجان پھیلانے والا مواد تو دیکھ لیا ہوگا۔ ایک لاہور کے کالج کے کیمپس کے اوپر مبینہ طور پر ایک زیادتی کا کیس آیا۔ وہ کیس تھا ہی نہیں، کم از کم شواہد تو ہمیں یہی بتا رہے ہیں ابھی تک، اور اس کو بنیاد بنا کے سارے پاکستان میں احتجاج کروا دیے، پنجاب کے اندر احتجاج کروا دیے، طلباء اور طالبات جو ہیں ان کو ڈنڈے پڑوا دیے، منظم کر کے اس کالج کے کیمپس کے اوپر دھاوے بلوا دیے، اور سارے سوشل میڈیا کے اوپر ایک ایسا ماحول بنایا ہوا ہے کہ لگتا ہے کہ اس سے برا واقعہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اور واقعہ تو ہوا ہی ہے۔ یہ مفروضہ ہی ہے کہ واقعہ تو ہوا ہی ہے، اور اس کے بعد کی کہانی کیا ہے کہ حکومت وقت چھپا رہی ہے، پولیس چھپا رہی ہے، صحافی اس کو رپورٹ نہیں کر پا رہے۔ ابھی تک جو ہم نے بات کی، ہم نے پولیس سے بات کی، ہم نے اپنے وہاں پہ رپورٹر سے بات کی، جن بچیوں کا نام ضمناً اس معاملے میں ایسوسیٹ کیا جا رہا ہے ان کے رشتہ داروں سے بات کی، ہم نے حکومت کے نمائندگان سے بات کی، کالج کی انتظامیہ کا موقف ہم نے دیکھا۔ ابھی تک جو معلومات ہمارے سامنے آئی ہیں، ہو سکتا ہے کل نئی معلومات آئیں تو تجزیہ ہمارا بدل جائے، لیکن اس کے پیش نظر جس قسم کا ہیجان پھیلایا جا رہا ہے اس کی کوئی فیکچول بنیاد ابھی تک سامنے نہیں آئی۔ یعنی تمام تر تحقیق کے باوجود جن لوگوں کا کام ہی معلومات اکٹھی کرنا ہے اور معلومات کا تجزیہ کرنا ہے، اگر وہ تمام معلومات کے سورسز اکٹھے کرنے کے باوجود وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پا رہے، یا کم از کم ان کا نتیجہ یہ ہے کہ ایسا واقعہ کم از کم ابھی تک جو معلومات آئی ہیں اس کے پیش نظر ہوا ہی نہیں ہے، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں وہ لوگ کیا کرتے ہوں گے جن کو اپنے امتحانات کے شیڈیول کا تو پتہ نہیں ہوتا، جنہوں نے 50% نمبر لے کر اور اس کے اندر وہ بھی نقلیں مار مار کے وہ پاس ہوتے ہیں، وہ سوشل میڈیا کے اوپر 7 سیکنڈ سے زیادہ کسی ایک پوسٹ کے اوپر ٹکتے نہیں ہیں، اور بات سننے سے پہلے وہ ٹویٹ کر دیتے ہیں۔ ان لوگوں نے اس معاملے کی باریکیوں کو کیا سمجھنا، لیکن ان لوگوں کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے ہیجان برپا کر دیا۔ اب اس کے اندر 4-5 چیزیں ہیں جو آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ ایک تو یہ کہ یہ تمام لوگ احتجاج کر رہے ہیں، کیا یہ اس خیالی بچی جس کے بارے میں یہ بات کریں، جس کا نام ان کو نہیں پتا، جس کی شکل انہوں نے کبھی نہیں دیکھی، ان کو یہ بھی نہیں پتا کس کلاس کے اندر ہے، کوئی ایک ہاسپٹل کا نام دے رہا ہے، کوئی دوسرا ہاسپٹل کا نام دے رہا ہے، لیکن احتجاج کر رہے ہیں، کیا یہ تمام کے تمام لوگ اس خیالی، افسانوی اور فی الحال غیر حقیقی کردار کے رشتہ داروں سے زیادہ اس کے سگے ہیں، اس کے ماں باپ سے زیادہ اس کے سگے ہیں، اس کے بھائی بہنوں سے زیادہ اس کے سگے ہیں، کہ ان کو تو درد نہیں ہے اس کی تکلیف کا، لیکن ان کو اتنا درد ہے معلومات رکھے بغیر کہ سڑکوں کے اوپر بھاگے پھر رہے ہیں۔ ایک یہ، دوسرا یہ کہ یہ جو احتجاج کرنے والے ہیں ان کے جو والدین ہیں وہ بھی کمال لوگ ہیں، کیا ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان کی اولاد باہر جا کے کس طریقے سے گمراہی پھیلا رہی ہے اور گمراہ ہونے والے ایک عمل کا حصہ بن رہی ہے؟ اگر وہ یہ سوچیں والدین کہ اگر خدا نخواستہ ان کے بچے اور ان کی بچی کا نام اس قسم کے تنازع کے ساتھ بغیر حقیقت کے جوڑ دیا جائے تو وہ کیا سوچیں گے اور وہ کیا سمجھیں گے؟ اور ستم ظریفی آپ دیکھیے کہ جن بچیوں کا نام لیا جا رہا ہے ان میں سے ایک بچی کے رشتہ داروں، والد سمیت، ان کو اب باقاعدہ آن کیمرہ آ کے بیان جاری کرنا پڑ رہا ہے کہ خدا کا واسطہ ہے کہ ہماری بچی کا نام نہ لیں، یہ ساری زندگی کا روگ آپ لگا رہے ہیں، اور آپ کیوں اس کا نام بیچ میں گھسیٹ کے لا رہے ہیں جبکہ ایسا واقعہ ہوا ہی نہیں۔ یعنی جو لوگ جن کا آپ نام لے رہے ہیں، جن کے نام پر آپ احتجاج کر رہے ہیں، وہ خود آپ کو آ کے کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا، لیکن آپ ہیں کہ مسلسل سرپٹ گھوڑے کی طرح آپ بھاگے جا رہے ہیں ایک طرف، کیونکہ آپ کو بھگا دیا گیا ہے، آپ کو لگا دیا گیا اس کام کے اوپر۔ اور نعرے آپ کیا لگاتے ہیں؟ آپ سیاسی نعرے لگاتے ہیں جب بھی آپ اس واقعے کو استعمال کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ جڑا ہوا ایک اور بھی بڑا اہم ایشو ہے، وہ یہ کہ اگر، اب میں بالکل ایک تھیوریٹیکل بات کر رہا ہوں، اگر واقعتاً ایسا کوئی واقعہ ہوا ہو تو کیا اس کو ہینڈل کرنے کا یہ طریقہ ہے؟ تہذیب کا ماننا یہ ہے اور قانون کا ماننا یہ ہے کہ آپ نے اس قسم کے واقعے کے اندر جو وکٹم ہے اس کی شناخت کو مکمل طور پر چھپانا ہے، یا آپ شناخت کو چھپانے کا بندوبست کر رہے ہیں یا اس کی عزت کو اچھالنے کا بندوبست کر رہے ہیں، یہ آپ اس کے حقوق کا تحفظ کر رہے ہیں یا اس کے حقوق کی پامالی کر رہے ہیں، یا آپ اس کی عزت بچا رہے ہیں یا بچی کچی عزت کو تباہ کر رہے ہیں۔ اگر ایسا کوئی واقعہ ہوا جو کہ ابھی تک پولیس اور
انویسٹیگیٹو جرنلسٹ کی تحقیقات کے مطابق ایسا واقعہ نہیں ہوا، لیکن اگر ہوتا ہے تو کیا آپ کو ان کے سر کے اوپر سے چادر ایسے کھینچنی چاہیے؟ آپ ان کے نام پر ہنگامے پھیلا رہے ہیں لیکن آپ کو ان کا نام نہیں پتہ، آپ ان کی عزت کی حفاظت کی بات کر رہے ہیں لیکن کبھی آپ نے ان کی شکل نہیں دیکھی، آپ ان کے خاندان کے حقوق کی بات کر رہے ہیں لیکن آپ نے ان کے خاندان سے کبھی رابطہ نہیں کیا، آپ اس کالج کا ذکر کر رہے ہیں لیکن آپ کو یہ نہیں پتہ وہ کس گریڈ میں پڑھتی ہے، آپ ایک واقعے کا ذکر کر رہے ہیں لیکن وقوعے سے آپ کا تعلق نہیں ہے، آپ اسے بیسوں میل دور ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ آپ تحفظ کر رہے ہیں خواتین کی عزت کا۔ آپ تحفظ نہیں کر رہے، آپ ایک انتہائی خطرناک مہم کا حصہ بنے ہوئے ہیں۔ اب کرنے کی کیا بات ہے؟ ایک تو یہ کہ جن لوگوں نے یہ کیمپین چلائی ہے ان کی پکڑ تو سخت ہونی چاہیے۔ اگر آپ نے کوئی قانون بنا لیا ہے پنجاب کے اندر تو اس قانون کو لاگو کریں، اس قسم کی تشہیر کی کوئی گنجائش نہیں بنتی۔ اور میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ پچھلے دنوں ہنا بٹ صاحبہ کی میں ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا، اس میں ایک زیادتی کے وکٹم کے ساتھ وہ بیٹھی ہوئی ہیں، اس کا چہرہ بلر کر کے آپ تصویریں چلا رہی ہیں۔ حکومت وقت کے جو نمائندگان ہیں ان کو بھی خیال کرنا چاہیے، یہ کس قسم کی تشہیر آپ کر رہے ہیں، یہ کیوں تشہیر کر رہے ہیں؟ آپ کو کیوں شوق ہے کہ آپ ان بچیوں اور ان بچوں کے والدین اور رشتہ داروں سے زیادہ سگے بن کر آپ تصویریں کھنچوائیں؟ بھائی یہ کیا مسئلہ ہے؟ آپ کا قانون موجود ہے، آپ کا حق نہیں ہے زیادتی کے وکٹم کو پروٹیکٹ کرنے کا، یہ اس کے والدین کا حق ہے، یہ اس کے بہن بھائیوں کا حق ہے۔ اگر آپ کی مدد کی طلب ہے کسی کو تو وہ خود رابطہ کرے گی، اور آپ کو تصویر کھنچوانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ہر طرف ایک عجیب و غریب قسم کا ماحول بنا ہوا ہے، جس کا دل چاہتا ہے منہ اٹھا کے جو بھی بات کر دیتا ہے، جس کا دل چاہتا ہے جو مرضی ٹویٹ کر دیتا ہے۔ تو یہ تمام ہیجان جو ہے یہ آپ کو بتاتا ہے کہ یہ معاشرہ کس طرف جا رہا ہے، گمراہ کرنا کتنا آسان ہے اور گمراہی سے بچانا کتنا مشکل ہے، لیکن فنڈامنٹل رسپانسبلٹی اس تمام مدعے میں کہوں گا کہ والدین کی ہے، جن کے بچے خام کا بھاگتے دوڑتے پھر رہے ہیں، تعلیم سے دور پرے کا ان کا واسطہ نہیں ہے، ان کو یہ نہیں پتہ کہ کل ان کے امتحان میں نمبر کتنے آنے ہیں، کتابیں ان کی پوری نہیں ہوتی، چونکہ میں پچھلے 20 سال سے پڑھا رہا ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ یہ اسٹوڈنٹس جو ہیں کتنے پانی میں ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں، لیکن جو یہ دعوے کرتے ہیں اس سے کوئی دور پرے کا تعلق نہیں ہے۔ تو ان کو ان کے کام پر لگائیں، ان کا کام پڑھنا ہے، گمراہ کن مہم کا حصہ بننا نہیں ہے، اور اگر حصہ بنتے ہیں اور کل کو دھر لیے جا رہے ہیں تو کلی طور پر آپ کی ذمہ داری ہوگی۔